بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ارطغرل غازی کے کچھ کارنامے اور کچھ عنایتیں بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور گھنٹی کے بیل کو بھی ضرور کلک کر دیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جب علاء الدین سلجوقی نے سلیمان شاہ کے بیٹے کو ایسی جگہ پر جاگیر دی جو رومی سلطنت کا سرحد پر واقع تھی تو ارطغرل نے چند دنوں کے بعد رومیوں کی فوج کو شکست دی۔ ان مزید مہمات کی وجہ سے علاء الدین سلجوقی سلطان نے کچھ اور علاقے بھی ارطغرل غازی کو دے دیے، جس سے ارطغرل غازی کا علاقہ رومی علاقے کی طرح وسیع ہو گیا۔ بوسنی کا علاقہ بھی اسے بخش دیا گیا اور ارطغرل غازی کی پوری جاگیر کا نام صدر سلطانی رکھا۔ ارطغرل غازی کو مقدمتا الجیشی کا سپہ سالار بھی مقرر کیا اور بہت سے قلعے بھی دیے۔ اس کے ساتھ ہی اوج بی کی سرحد کے سردار کا خطاب بھی دیا۔ ارطغرل غازی کے آباء و اجداد کے حوالے سے بھی اس قبیلے کا اوصاف کا چرچا ہر جگہ تھا، اس لیے بھی ان کی آمد کو نہ صرف خوشی سے سلطان نے قبول کیا بلکہ عنایت کے طور پر جاگیر بھی عطا کی۔ اپنی فطری صلاحیتوں اور سلطان کی اس قدر شفقت اور مہربانی نے ارطغرل غازی اور اس کے ساتھیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ سلطان کے ہمیشہ کے لیے حامی و مددگار بن جائیں۔ سلجوقی حکومت کو بچانے کے لیے منگولوں اور رومیوں کے خلاف جہاد کیا، جس سے سلجوقی سلطان ارطغرل غازی اور اس کے ساتھیوں کا گروہ اور بھی مہربان ہو گیا۔ رفتہ رفتہ مہاجر ترکوں نے اناطولیہ کے ایک حصے پر قدم جمانا شروع کر دیا۔ ارطغرل غازی کے اسلام کے بارے میں کچھ روایت ہے کہ وہ اسلام لا چکا تھا، جبکہ اصل روایت یہ بیان ہوئی کہ ارطغرل غازی اور اس کا قبیلہ ملک میں داخلے سے پہلے مسلمان نہ تھا، لیکن وہ لسانی لحاظ سے اجنبی نہ تھا۔ اس ملک میں آنے کے بعد ارطغرل غازی نے اسلام قبول کیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ بھی اس طرح کے کسی خون خرابے کے بغیر حالات بہتر جان کر سلجوقی علاقے میں ہجرت کی اور اناطولیہ میں تمام ساتھیوں کے ساتھ آباد ہوا۔ علاء الدین سلجوقی کی طرف سے رومی کو شکست فاش دے کر جاگیر کو نہ صرف رومی علاقے کی طرف بھی بڑھایا بلکہ عیسائیوں سے جنگ میں مصروف رہ کر اپنی حدود بڑھاتا چلا گیا۔ اس وقت ان کا علاقوں میں طاقت حاصل کرنا ایک طرفہ سلجوقی، دوسری طرف ارطغرل غازی کے خاندان میں آئندہ قائم ہونے والی عثمانی ریاست کا پیش خیمہ تھا۔ ارطغرل غازی کے ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے جائزہ لیتے وقت ہمیں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے شانہ بشانہ سلجوقی سلطان کو بچانے کے لیے بھی کوششیں کی۔ اس بات نے اس کے تعلق کو سلجوقی سلطان سے خوشگوار بنانے میں اضافہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ منگولوں اور رومیوں کے ساتھ ساتھ تمام ہمسایہ ریاستوں کے حملوں سے بھی بچایا۔ رومی طوفان کو بڑھانے سے روکا، منگولوں کی پیش قدمی کو روکنا، دیگر ترکی ریاستوں سے سلجوقی سلطان کو تحفظ دینا ارطغرل غازی کے بے مثال کارنامے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلطان علاء الدین کا نشان چاند تھا۔ ارطغرل غازی نے سلطان کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کا نشان ہے۔ سلجوقی سلطان نے تمام وہ علاقے جو ارطغرل غازی کو دیے، اس کی پوری جاگیر کو سلطانوی یعنی صدر سلطانوی کا نام دے دیا، لیکن سلطانی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا۔ اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور اس کے بعد عثمان کی مدت جنگ کرنی پڑی۔ ارطغرل غازی نے اپنے عہد میں جاگیر پر تسلط قائم کرنے کے لیے جو کوشش کی، اس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہا اور اپنے جانشین کے لیے راستہ ہموار کیا۔ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے نودو ترک سردار کی حیثیت سے سلجوقی علاقے میں داخل ہو کر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ نہ صرف سلجوقی سلطان پر بٹھا دیا بلکہ ترکی عوام کے دلوں میں بھی اس کی شہرت گھر کر گئی۔ بہادر سپاہیوں نے بھی اس کی عزت بڑھائی کہ اپنے منوی سلطان یعنی ناصر سلطانی کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ ارطغرل غازی کے اناطولیہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے لے کر سلجوقی سلطان کی خوشنودی حاصل کرنا، مختلف علاقے حاصل کرنا، مزید مراعات و عنایت عطا ہونا اور سلطنت کی حدود وسیع کرنے کے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے ہی عثمانی حکومت کے بیج بوئے۔ ان بیجوں کا اثر یہ ہوا کہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان خان غازی نے حکومت درخت تیار کر کے اسے عثمانی ریاست کا نام دیا،
جسے اس کے بیٹے اور خان اور پھر دیگر جانشینوں نے آگے بڑھایا، لیکن اول کارنامہ ارطغرل غازی کا تھا۔ تو یہ تھی ارطغرل غازی کے کارنامے اور عنایتیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔